السلام علیکم ایوری ون۔ سلسلے وار سیرت النبی میں یہ ہمارا چوتھا پارٹ ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ ابو طالب محسوس کرنے لگے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت میں نبی ہوں گے، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کی عمر میں پہنچے تو وہ محسوس کر رہے تھے کہ چچا ابو طالب تو مجھے بیٹوں سے زیادہ لائک کرتے ہیں، لیکن ان کی جیب کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ بہت دل پہ جبر کر کے کوئی بات چھپا پاتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھاپ گئے اس بات کو، فوراً بھاپے اور اپنے چچا جان سے بولے کہ چچا جان میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ بیٹا تم 12-13 سال کی عمر میں کیا میری مدد کر پاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ نہیں تو میں مکے والوں کی بکریاں ہی چرا دوں گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلے کی بھی بکریاں چرائے تھے اپنے بچپن میں، جب وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہتے تھے تو وہ چرواہوں کے ساتھ جاتے تھے اور آتے تھے، تو وہ دیکھے تھے کہ کیسے بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ اور پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو یہ اس بات کو وہ فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ میں نے چند ٹکوں کے لیے جو ہے مکے والوں کی بکریاں چرائی تھیں۔ تو بکریاں چرانا اس میں فخر کیا تھا؟ فخر یہ تھا کہ وہ کوئی سینس لیس بوائے نہیں تھے، کہ جیسے آج کل کے بچے ہیں کہ باپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں، ہمیں عید میں کپڑا چاہیے تو چاہیے، تو وہ اس طرح کے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی چچا کی کنڈیشن کو سمجھی اور ان کو سپورٹ کیا۔ تو پھر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں 12 سال کی عمر میں۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے جو بچپن میں بکریاں نہ چرایا ہو۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ میں بھی اپنے چچا کے ساتھ حصہ لیے۔ جنگ فجار جو ہے وہ قریش اور ان کے ساتھ ایک قبیلہ کنانہ، اور اپوزٹ سائڈ میں تھے قیس اور آلان قبیلہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کے تھے تو یہ جنگ ہوئی، تو انہوں نے تلوار کے ساتھ حصہ نہیں لیا تھا، بس تیر وغیرہ جو ہے وہ اپنے چچا کو تھماتے تھے تاکہ دشمن کو ماریں۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے، بہت بڑا واقعہ تھا یہ، وہ تھا حلف الفضول۔ حلف مانے قسم کھانا اور فضول مانے ایکسٹرا، یعنی کہ ایکسٹرا جاب۔ ایک جاب ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اتنا کمائیں کہ گھر والوں کو روزی روٹی پہنچا سکیں، اور اس کے بعد جو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے تو بیوہ مسکین غریبوں کے لیے کچھ کیجیے، جیسے 8 گھنٹہ اپنے لیے کمائیے اور 1-2 گھنٹہ غریبوں کے لیے کما لیجیے۔ تو حلف الفضول کا مطلب ہے کہ ایکسٹرا کام کے لیے حلف لینا، یعنی قسم لینا۔ تو اس میں معاملہ کیا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا زبیدی قبیلے کا ایک آدمی تھا، وہ مکے میں کپڑا اپڑا بیچتا تھا، اپنا سامان وغیرہ بیچتا تھا۔ آس بن وائل نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کپڑا وغیرہ خرید لیا اس سے۔ پھر زبیدی نے کہا کہ پیسہ دیجیے، تو اس نے کہا کہ جاؤ بعد میں آنا۔ اب یہ بعد میں آنا جو ہوا تو پھر بعد ہی میں آنا تم۔ تو وہ بیچارہ بولا کہ بھائی مجھے گھر جانا ہے، تو مجھے گھر جلد سے جلد پیسہ دیجیے تو میں گھر جاؤں، لیکن وہ تڑکاٹا چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے قبیلے والوں سے بھی بولا کہ بھائی دلواؤ میرا پیسہ، جس سے اس کی دوستی تھی، کہ بھائی یہ تو تمہارا ایریا ہے تو دلوا دو۔ تو سب نے اس سے پوچھا کہ کس نے لیا، تو اس نے کہا کہ آس بن وائل نے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے بھیا وہ تو بڑا ڈینجر آدمی، اس کے منہ کون لگے گا؟ تو جو ہے کسی نے رسپانس ہی نہیں دیا اس کی بات کا۔ تو پھر وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ کر جو ہے سب مکے والوں کو دہائی دینے لگا کہ مکے والوں یہ کیا ظلم ہے، یہاں پر بیت اللہ ہے، وہاں انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، اگر تاجروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو دنیا تو نشٹ ہو جائے گی، دنیا چل ہی نہیں پائے گی۔ تب جو ہے کچھ قبیلے کے لوگ آس بن وائل کو تو دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ تو بڑا تگڑا ٹائپ کا آدمی ہے، اکثر لوگوں کے دل میں آ رہا تھا کہ اس ظالم آدمی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، باہر کا ایک تجارتی آیا اس کو ستا رہا ہے، تو بھائی اکیلے نہیں لڑ سکتے، مگر 10 آدمی مل کے تو لڑ سکتے ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے 5 قبیلے والے ایک گھر میں جمع ہوئے، اس میں قبیلہ تھا بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ بن قلاب اور بنو تیم بن برہ۔ یہ 5 قبیلے والے جو ہے زبیر بن عبد المطلب، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ سب کو بولے کہ سب لوگ جمع ہوں گے اور ہم لوگ ایک میٹنگ کریں گے۔ تو سب نے مل کر ایک گھر کا انتخاب کیا، وہ تھا عبداللہ بن جدان کا گھر۔ پھر ان کے گھر پہ سب جمع ہوئے، پھر انہی نے سب سے کہا کہ دیکھیے جو اس آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے تو ہم لوگوں کو مل کر کے کچھ کرنا چاہیے اور اس کی فریاد کو سننا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اکیلے نہیں لڑ سکتے، مگر پورا مل کے قبیلہ تو دبا سکتے ہیں، اس کو ظلم کا حق دلا سکتے ہیں، ظالم کو روک تو سکتے ہیں۔
پھر سب نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ایک دوسرے کا سپورٹ ملا تو سب تیار ہو گئے۔ اب سارے لوگ جب تیار ہو گئے تو پھر عاص بن وائل کو بلایا گیا۔ پھر بولے کہ ادھر آؤ، تم اس کا پیسہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ جب اس نے سب کا تیور دیکھا ہے نا تو بولا جلدی سے میں دیتا ہوں۔ تب وہ دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ خوش قسمتی تھی میری کہ میں بھی اس میٹنگ میں تھا۔ اور پھر نبی بننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسی میٹنگ میں شامل ہوا تھا کہ آج بھی میں اس میٹنگ کو جو ہے سرخ اوٹوں پہ ترجیح دوں، اور اس دور کا سرخ اوٹ اور آج کے ٹائم کا سمجھ لیجئے کہ مرسیڈیز کے برابر ہے۔ یعنی کہ مجھے کہیں اگر جانا ہو کہ مجھے ایک طرف سے کہیں سے کال آ جائے کہ ہم لوگ جو ہے 5-6 لڑکے مل کر کے گاؤں کے لوگ ایک فیصلہ لینے والے ہیں سوشل ورک کے لیے، جیسے ایک طرف ہماری زمین کی کروڑوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے تو ہم جو ہے ادھر جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ تو اس دور کی بات ہے، آج مجھے اس طرح کی میٹنگ کا کال آئے گا تو میں جاؤں گا۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں کتنا بڑا مورل لیسن ہے۔ ہمارے یہاں لوگ انڈیویجول غریبوں کو بس دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں۔ بھائی غریبوں کی بھوک مٹا دینا، ان کو کپڑے دینا، یہ ایک طرح سے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو غریب چکی میں پس رہے ہیں وہ بھی ظلم کی، تو اس ظالم کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات کون دلائے گا؟ ظالم وہی ہوگا جو طاقتور تو ہوگا۔ اگر بھائی آپ اکیلے نہیں کر سکتے مگر آپ ٹیم تو بنا سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی عقیدے کا ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ جاہلیت کے زمانے کا ہے، اگر ایمان کے بعد بھی مجھے ایسی کال آئے تو میں جاؤں گا ضرور، کیونکہ جو سوشل ویلیوز کا معاملہ ہوگا وہ تو ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ تو سوشل ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سوشل ایول کو ختم کرنے کے لیے اگر کہیں سے بھی کال آئے تو میں حاضر ہوں۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہی اصل نہیں ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنا بھی یہ اصل کام ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17-18 سال کے ہوئے تو پھر وہ اپنے چچا سے بولے کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، شام جا کے خود ہی بزنس کر سکتا ہوں اور ٹیلنٹڈ تو میں ہوں ہی۔ تو پھر چچا نے کہا کہ جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 سفر شام کا کیے اور بہترین کامیاب ان کا سفر رہا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیرے دھیرے جو ہے وہ ٹیلنٹ کا بھی پرچار ہو رہا تھا۔ جو لوگ ساتھ میں کام کیے ان کے تو وہ کہے کہ یہ تو بڑے ایماندار ہیں، بہت صادق ہے، بہت امین ہے۔ اس طرح وہ اخلاق سے بھی جو ہے مشہور ہو گئے۔ تو پھر آگے یہ بات پھیلتے پھیلتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آئی کہ مکے کا ایک نوجوان ہے، عبد المطلب کا وہ پوتا ہے، محمد اس کا نام ہے اور بڑا ٹیلنٹڈ بزنس مین ہے، اور سب سے زیادہ تو یہ بات کہ ایماندار بھی بہت ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی کئی شادیاں ہو چکی تھیں اور بائلک جو ہے سارے شوہر ان کے انتقال کر گئے تھے، لیکن یہ بہت جو ہے نا تاجر ٹائپ کی خاتون تھی، بہت زیادہ ویلدی تھی، تو یہ تو کوئی ایماندار کو تلاش ہی رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے کال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک چیز ہے اور میرے پاس ایک چیز ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور تو میرے پاس کیپٹل ہے، کیوں نہ مرج کر دیا جائے، اور جو پروفٹ ہوگا جو دنیا والے آپ کو دیتے ہیں میں اس سے ڈبل دوں گی آپ کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی کیا ہے، وہ فوراً اسے اوکے کر دی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ مجھے ڈبل دینے کا ارادہ ہی کیے ہیں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو پھر میں تو اتنا ہو سکے گا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ جتنا بھی کیپٹل لے کر کے گئے، تو عام طور سے جو دوسرے لوگ لے کر کے جاتے تھے وہ لوگ جتنا بینیفٹ لے کر کے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 3 گنا لے کر کے آ گئے۔ جیسے کوئی 1 لاکھ پروفٹ لے کر کے آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 60,000 دے دیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 1 لاکھ کو 3 لاکھ بنا کر کے لے کر آ گئے۔ اگر وہ 1 لاکھ بھی دے دیتی ہے تو اس طرح ان کو 2 لاکھ کا بینیفٹ آ گیا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کا بدلہ دیا۔ اگر آپ کو ہم پر یقین کیا ہے تو اگر آپ ہم کو اور لوگوں سے ڈبل دیں گی میں بھی آپ کو جو ہے ڈبل کر کے دکھاتا ہوں۔ اور جب وہ ان کو تجارت کے لیے بھیج رہی تھی تو بولے کہ یہ کیپٹل آپ کے حوالے ہے، بس یہ ہے کہ ایک غلام جو ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیجئے، یہ آپ کو سفر وغیرہ میں آپ کی مدد کیا کرے گا، آپ کا سامان وغیرہ یہ اٹھا دیا کرے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو اشارہ بھی کر دی ہوں گی وہ، تھوڑا جو ہے آپ اپنے حساب سے نگاہ بھی رکھیے، اخلاق کردار وغیرہ پہ بھی، ان کی امانت پر بھی۔ تو پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 مہینے کے بعد جب آ کے رزلٹ لائے ہیں، اس طرح ان کا ٹیلنٹ تو شو ہی ہو گیا تھا کہ ڈبل کیا وہ تو ٹیبل کر کے لیا ہے۔
وہ مال سے اتنا متاثر نہیں ہوئی کیونکہ وہ خود مالدار خاتون تھی، لیکن جب وہ میسرہ سے پرسنل رپورٹنگ لی ہے، میسرہ ان کے غلام تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے، میسرہ نے پھر جو تعریفوں کے جو لچھے لگا دیے ہیں، ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کا ویوہار ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بولتے چلے گئے، یہ سنتی چلی گئی اور وہ جو ہے ان کے دل میں بیٹھ گئے۔ اب تو سمجھ لیجئے کہ جو ان کی دل کی خواہش تھی نا وہ ان کو مل گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے بڑے سردار ان کو شادی کا آفر کر رہے تھے، لیکن ختیجہ کہتی تھی کہ ابھی میں شادی نہیں کروں گی۔ جیسے ہی میسرہ نے ان کو رپورٹنگ دی ہے ان کا دل ایک دم کھل گیا تھا کہ کاش یہ میرا نصیب بن جائے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنی ایک سہیلی کو بلایا، تو وہ بولی کہ اس بزنس پارٹنر کو مجھے اپنا لائف پارٹنر بنانا ہے، تم بات کر کے دیکھو میرے لیے، اگرچہ ہمارا میچ تو نہیں ہے، میں 40 سال کی ہوں اور وہ 25 سال کے ہیں اور خاندانی لحاظ سے بھی ہم لوگ سے افضل ہے، لیکن یہ ہیں غریب، کچھ پازیٹیو ہے ان میں کچھ نگیٹیو ہے۔ تو پھر ان کی سہیلی نفیسہ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ بات کری ان سے کہ ختیجہ جو ہے اس طرح خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آفر تو بہت اچھا ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میری گارجین ہیں ابو طالب، میں ان سے ضرور مشورہ کروں گا، اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں سیرت دیکھتا ہوں، صورت تو دیکھتا نہیں ہوں، اور وہ سیرت کے لحاظ سے تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو پھر جو ہے ابو طالب سے بات کی گئی، ابو طالب نے کہا کہ تم کو پرابلم نہیں ہے بیٹا تو پھر ہم کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ایج کا تھوڑا ڈفرینس ہے، لیکن اگر تمہارے نزدیک سیرتی سب کچھ ہے تو ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو طالب جو ہے ختیجہ کے چچا سے بات کی ہے، میرا بھتیجا اور آپ کی بھتیجی دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں اور ان دونوں کا نیا گھر بسا دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پھر اس طرح جو ہے ابو طالب نے ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ مہر میں ادا کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کا اس طرح نکاح ہو گیا۔ اس میں جو ہے بنو ہاشم خاندان اور بنو مضر خاندان شامل ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلنٹ کا امتحان ہوا کہ ان کا جو ہے وہ قوت فیصلہ کتنا اچھا ہے۔ اس کا ایک موقع آیا، وہ موقع کیا آیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو گئے، اب تو الحمدللہ وہ رچ ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے، بزنس ویسے ہی جاری تھا، آپ کروڑ پتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں جو محنت سے کماتا ہوں وہی میرا ہے۔ اب اس کا ایک ایگزامپل آپ کو ملے گا کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے اور ایک دم پسینے میں تر تر تھے اور ایک دم پریشان حال تھے، تو جب حضرت ختیجہ دیکھی تو وہ ایک دم دیکھ کر کے ان کو تڑپ گئی کہ میرے سرتاج کیا ہو گیا آپ کو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا بتاؤں تم کو، میں ابھی ٹہلتے ٹہلتے تھوڑا دور نکل گیا، میں دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا تھا، قافلے میں 150 لوگ تھے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کی پیٹ اور پیٹ بالکل سٹے ہوئے تھے، گوشت تو نام کی چیز ہی نہیں لگ رہی تھی، بالکل ہڈی ہڈی دکھ رہی تھی، اور میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کی مدد کر سکوں، میں تو ان لوگ کو دیکھ کے تڑپ کے رہ گیا، ایک دو آدمی کی بات رہتی تو گھر سے کھانا اٹھا کے دے دیتے، یہ تو 150 قافلے کی بات ہے، ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو میں جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ تو میری بیوی کا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ بات ہے، ختیجہ نے کہا کہ ذرا مکہ شہر کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کے لائیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو بلانے گئے کہ ختیجہ بلا رہی ہیں آپ کو، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید آدھا گھنٹہ لگا ہوگا بلانے میں، اتنے میں ختیجہ جو ہے ساز و سامان کا اتنا ڈھیر جمع کر لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ سردار جب ادھر بیٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ادھر بیٹھی کہ وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ وہ لوگ چھپ گئے، اور پھر سردار لوگ بولے کہ بتائیے کیا ریزن ہے ہم لوگ کو یہاں بلانے کا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تمام سردار اس بات پر کہ گواہ رہیے کہ جو ساری جتنی بھی دولت ہے، یہ جو ساز و سامان جو میں جمع کری ہوں، یہ سب جو ہے وہ میں اپنے شوہر کو ہبا کرتی ہوں، اس کو جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تھے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ بسیدہ ہو گیا، اور پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ پھر سے اس کو توڑ کر کے اس کو پھر سے بناتے ہیں، تو اب کوئی ڈر کے مارے اس کو توڑ ہی نہیں رہا تھا، تو پھر ولید بن مغیرہ بولا کہ میں ہی ہاتھ لگاتا ہوں،
ڈر سب کو اس لیے لگ رہا تھا کہ خانہ کعبہ ہے، کہیں اس کو ہاتھ لگائیں گے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہ ابابیل کا معاملہ کچھ سالوں پہلے ہی دیکھے تھے یہ لوگ۔ پھر ولید بن مغیرہ کہا کہ تو توڑ، اگر تو رات بھر بچ جائے گا نا تو پھر کل سے ہم لوگ بھی ہاتھ لگا لیں گے، ورنہ رات بھر میں دیکھیں گے کہ تمہارا کیا ہوتا ہے۔ ولید بن مغیرہ تھا ٹیلنٹڈ آدمی، اس کے بعد میں اسٹوری بھی آئے گی، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے ہاتھ لگایا نا، دیکھو کچھ نہیں ہوا نا۔ تو پھر سب لوگ ہاتھ لگائے اور جو فاؤنڈیشن تھا پھر وہاں تک لے کر کے آئے، اس کو ریسٹرک کرنے کی کوشش کی۔ میں جو دیوار اٹھ رہی تھی پھر اس میں جو حجر اسود والی دیوار تھی اس میں مسئلہ اٹک گیا، وہ حجر اسود کو لگانا ان کا ایک کریڈٹ بن گیا، اور عرب کو تو بس جھگڑے کا بہانہ چاہیے تھا، پانی پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تیسرا یہ حجر اسود کا مسئلہ، فوراً جو ہے میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا، پھر منہ سے بات نہیں ہوگی پھر تلوار فیصلہ کرے گا، ارے بھائی ایسے مر جائیں گے تو بھائی خانہ کعبہ کون بنائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بنو امیہ کا ایک شخص تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی دیکھو کہ اس طرح سے ہم لوگ لڑیں گے تو مر جائیں گے نیک کام کے لیے، آپس میں خون خرابہ کیوں کریں، ایسا کرتے ہیں دارالندوہ جو ہے ان کی پہلے سے بنی ہوئی تھی، دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کل صبح سویرے جو فرسٹ آئے گا نا، جو سب سے پہلے آئے گا نا گیٹ سے حرم کے اندر، اس کو جو ہے ہم لوگ جج مان لیں گے، اور وہ جو ہے جس کے بارے میں فیصلہ کر لے گا ہم وہ مان لیں گے۔ پھر سب نے کہا ہاں اچھی بات ہے کہ جو سب سے پہلے صبح سویرے آئے گا وہ نیک ہوگا، تبھی تو خانہ کعبہ میں آئے گا، ورنہ جو آرام والے رہتے ہیں وہ تو سوئے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سب نے کہا ایگری ایگری۔ ہم لوگ یہ لوگ جو ہے رات میں بیٹھ کے دارالندوہ میں دیکھ رہے تھے آرام سے، یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ صبح ہونے کے بعد ایک سفید پوش آنا شروع ہوا، جب بالکل قریب آئے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب لوگ جو ہے چیخ پڑے، یہ تو امین آ گیا، ہم لوگ تو راضی ہیں، یہ تو محمد ہے، ان کو تو ہم لوگوں نے ہی سرٹیفکیٹ دیا ہے صادق اور امین کا، ان میں صداقت ہے، ٹھیک ہے اب ان کا انصاف بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ آف ججمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بلاتے ہیں اور پورا مسئلہ بتاتے ہیں، پورا معاملہ سمجھاتے ہیں، تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ حجر اسود کون لگائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا سب لگانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں سب لوگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن صبح سویرے سب سے پہلے آپ آئیں، لیکن جو آپ کہیں گے وہی ہم لوگ مانیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کا دل رکھنا چاہیے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کھول کے اسے بچھا دی، بولے حجر اسود اس پہ رکھو، وہاں سردار وغیرہ تھے 4-5 بڑے بڑے، پھر وہ بولے ایک کونا تم پکڑ لو، ایک تم پکڑ لو، ایک تم پکڑ لو، ایک تم پکڑ لو، چلو اٹھاؤ لے کر کے آؤ دیوار کے پاس، سب لے کر آئے دیوار کے پاس، دیوار کے بالکل قریب لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اٹھائے اور دیوار میں لگا دیا، پھر بولے خوش، بولے ہاں سب خوش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سے نصب بھی ہو گیا اور سارے قبائل کو خوشی بھی ہو گئی۔ تو اس طرح سے جب وہ قوت فیصلہ دیکھے بولے واقعی میں یہ جو کریٹیکل معاملہ تھا انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، اس طرح سے جو ہے یہ حجر اسود کا معاملہ ہوا تھا۔